نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی قسمت ہے دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، بھلا اندازہ کیسے ہو ان کے زور بازو کا۔ آج تعلیمات قادریہ حیات طیبہ سے سلسلہ وار 11واں بیان ہے، جس کا عنوان ہے اللہ کے ولی کی نگاہ۔ تو غوث اعظم کی زندگی سے ایک واقعہ انتخاب کیے ہیں اور آج کی تعلیم اسی کے ماتحت دیں گے کہ سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں تھے، زیر تعلیم تھے، تو آپ کے ساتھ آپ اور دو ساتھی تھے، ایک عبداللہ شامی، دوسرے ابن سقا اور تیسرے جو خود غوث اعظم دستگیر۔ آپ تینوں جو ہے ساتھ میں رہا کرتے اور عبادت و ریاضت کیا کرتے، اور عبادت و ریاضت میں تینوں کا جو ہے نمایاں کردار تھا، ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اولیاء کرام کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ شامی خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک بزرگ سے ملاقات کے لیے ارادہ کیے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ وقت غوث ہے، اور وہ اب جب چاہے اپنی مرضی سے جو ہے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے اور جب چاہے لوگوں کی نگاہوں کے روبرو ہو جاتے۔ تو تینوں جن عبداللہ شامی، ابن سقا اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو گئے وہ بزرگ کی زیارت کے لیے نکلے۔ راستے میں چلتے چلتے ابن سقا نے کہا کہ میں تو ان بزرگ سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ عبداللہ شامی نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ جواب دے پاتے کہ نہیں دے پاتے۔ اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی سوال نہیں کرنا، اور نہ میں سوال کی غرض سے جا رہا ہوں، میں تو وہاں جو ہے ان بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان سے فیض پانے کے لیے جا رہا ہوں، اکتساب فیض کے لیے جا رہا ہوں۔ تینوں ان بزرگ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جیسے پہنچتے ہیں جس جگہ پہ وہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے، ان کی بیٹھک پہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کی بیٹھک پہ نہیں رہتے ہیں بلکہ غائب رہتے ہیں۔ اور پھر تھوڑے ہی وقت گزرنے کے بعد وہ غوث پھر اس اپنی بیٹھک پہ جو ہے نظر آنے لگتے ہیں، نمودار ہو جاتے ہیں، اور وہ غوث ابن سقا کی طرف جلال سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابن سقا، تم مجھ سے ایسا سوال کرنے آئے ہو کہ میں جس کا جواب ہی نہیں دے سکتا، جواب ہی نہیں دے پاؤں گا۔ تو سن، سوال یہ تو کرنے والا تھا اور تیرا جواب، تم یہ سوال کرنے والے تھے اور تمہارا یہ جواب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کفر کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ عبداللہ شامی سے کہا کہ تم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دے پاؤں گا یا نہیں، تو تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہاری کانوں تک آ گئی ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری زیارت اور ادب اور فیض پانے آئے ہو، تو میں تم کو یہ بشارت سناتا ہوں کہ اللہ رب العزت تم کو وہ مرتبہ عالی عطا فرمائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور تمام اولیاء کرام تمہارے بزرگی کی وجہ سے، شان کی وجہ سے تمہارے آگے اپنے سر کو خم کریں گے اور تمہاری قدم کو اپنی گردن پہ لیں گے۔ اور جیسا ان بزرگ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا
ویسا ہی جو ہے ظہور پذیر ہوا، اور ابن سکا کفر میں مبتلا ہوا، عبداللہ شامی کو دنیا میں مبتلا ہو گئے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وہ دور آیا کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکایا۔ اولیاء کی نگاہ یہ تقدیر بدلنے کا کام کرتی ہے۔ جیسے کسی کو نظر بد لگتی ہے، اور حدیثوں میں موجود ہے کہ نظر بد ہے، تو صرف نظر بد نہیں ہے، تو نظر خیر بھی ہے، نظر کرم بھی ہے۔ تو جیسی نظر بد لگنے سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور حالات میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی کسی ولی کی نگاہ کرم پڑنے سے حالات میں عروجیت اور فیض و کرم کے بارش مقدر میں جو ہے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی نگاہ وہ ہوتی ہے جو آپ کی حالات کو تبدیل کر دے، آپ کی تقدیروں میں جو ہے، کیونکہ آپ اولیاء کرام کی نگاہ ہی دعا کی حیثیت رکھتی ہے کہ جیسے دعا قضاؤں کو بدلتی ہے، اولیاء کرام کی نگاہ بھی آپ کی زندگیوں میں جو ہے انقلاب برپا کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کرام کی نگاہ وہ فنا فی الرسول فنا فی اللہ بقا باللہ والی نظر ہوتی ہے، کہ ان کی نظر ہے لیکن وہ نظر سے جو ہے دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ جب وہ نگاہ پڑتی ہے، تو جب وہ اللہ والی نگاہ پڑتی ہے تو جس پر پڑتی ہے ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نگاہ جمال پڑ جائے، نگاہ خیر پڑ جائے، اور اگر وہ نگاہ جلال صفت قہر و جبر سے اگر دیکھ لی جائے تو اس کے بعد مصیبتوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو آپ کا خیال بھی درست ہونا چاہیے، نیت درست ہونا چاہیے، دل درست ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ درست ہونا چاہیے۔ آپ جتنی ادب و احترام کے ساتھ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں جتنے ادب کے ساتھ ادب کے کاسے کو پھیلائیں گے، اور جتنے بڑا ادب کا کاسا ہوگا اتنا ہی فیضان و کرم آپ کو ملے گا۔ غوث اعظم آپ کے عظیم فیض پانے گئے تھے، اور آپ سے جو ہے عظیم فیض پا کر لوٹے، اور دوسرے امتحان لینے گئے تھے، آزمائش لینے گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنے لیے وبال مول لی، اور جو اس ولی کی نگاہ سے جو تبدیل ہو سکتا تھا، جو ولی کی دعا سے جو تبدیلی آ سکتی تھی زندگی میں، وہ تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ اگر وہی ادب و احترام کے ساتھ اس غوث کی بارگاہ میں جاتے تو کیا ہوتا؟ تو یہی ہوتا کہ جو ان کی مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ کان تک دنیا آ جائے گی اور کفر کی آگ بھڑک اٹھے گی ابن سکا کے لیے، تو یہ ان کی دعا سے بدل جاتا اور کفر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، اور جو ہے عبداللہ شامی کے لیے دنیا جو ہے دین میں خیر میں تبدیل ہو جاتی، لیکن نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو ادب کا کاسا ہی نہیں بنایا، ادب کا برتن ہی نہیں بنایا۔ ادب کا اگر برتن بنا کے جاتے تو نگاہ اولیاء کرام سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم جس بھی ولی کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم ان کی نگاہ ولایت، نگاہ کا فیضان و کرم پانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو ادب و احترام کا برتن بنانا پڑے گا۔ جب ہم اسے عظیم برتن بنا کر کے جو ہے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو فیضان و کرم کے بادل ہمیں گھیر لیتے ہیں، اور لطف و کرم کی موسلا دار بارش میں ہمارا نہانا مقدر ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ سیدنا شیخ غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگ علیہ رحمہ سے یہ فیضان و کرم پایا اور بشارتیں پائی، ویسے ہی ہماری زندگیوں میں جو ہے بشارتیں اور فیضان و کرم کی بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی نگاہ حاصل کرنا چاہیے، اور وہ نگاہ جمال حاصل کرنا چاہیے جس سے آپ کے روحانی درجات بلندی پر جائے۔ غوث اعظم کے روحانی درجات کس قدر بلند ہوئے، ولی کی نگاہ تھی، وقت کی غوث کی نگاہ تھی۔ یہی
کہنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں عظیم تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ نگاہ پانے کے لیے آپ کو با ادب ہو کر کے اولیاء کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ آج ایک دستور یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ جو گئے مزاروں پہ جانا تو پسند کر رہے ہیں، مزار ہے کیونکہ وہاں ولی اولیاء کرام کا اپنا ایک تصرف ہے، وہ فیضان ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو نفسانیت میں گھرا ہوا بندہ ہے یہ صرف مزارات پہ جانے کو جو ہے صحیح سمجھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نفس یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس پر کسی ولی کامل کی نگاہ کرم ہو اور یہ نفس اطمینان کی منزل پائے، تو وہ نفس امارہ چاہتا ہی نہیں ہے، اور وہ صرف مزاروں پہ جاتا ہے کیونکہ وہاں جو ہے اس کی بہرے کان، اس کے وہ کان جو اولیاء کرام کے ان غیبی ارشادات کو سن نہیں سکتے، وہاں جاتے ہیں اور ان کو ان کی کوئی ارشادات سنائی نہیں دیتے ہیں۔ یہ نفس کا بہرا اس کو جو ہے ان اولیاء کرام کی غیبی فرمودات سنائی نہیں دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتے ہیں، تو وہاں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اور وہاں جیسے کوئی تعلیم و تربیت اسے نہیں پہنچتی، اور باقاعدہ حیات زندہ و جاوید جو مرشد ہے، مرشد کامل ہے، ان کی زندگی میں ان کے پاس جانے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مرشد کامل اس کے نفس پر گرا گزرنے والی بات کہتا ہے، اس کے نفس امارہ کو پھانسی لگانے کی بات کہتا ہے، وہ نفس امارہ کو جو ہے اس کے جو ہے قید میں کر کے اس کے نفس امارہ کو چوٹ پہنچاتا ہے، تاکہ اس کا نفس جو ہے لوامہ سے ملہمہ ہوتے ہوئے نفس مطمئنہ ہو کے نفس رحمانیہ کی طرف بڑھے، لیکن جو ہے یہ نفس امارہ اسے بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ مرشد کامل کی زندگی میں اس کی صحبت اختیار کرنے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اختیار کرے اور مرشد کامل کے حکم پر عمل کرے اور مرشد کی نگاہ سے فیض پائے، تو ان کی نگاہ سے اس کا نفس امارہ مطمئنہ کے مقام پر آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نگاہ ولی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں طالب مولا بنتا ہے، جو کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو اس کا جو ہے مقدر بلند ہو جاتا ہے۔ یہی اولیاء کرام کی مزارات سے جو ہے تعلیم ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے۔ تو جب کسی ولی کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو ان کی زندگی پہ عمل کرنے کی جو ہے ایک فکر ہم میں بیدار ہونی چاہیے۔ اگر وہ فکر بھی نہیں بیدار ہوئی تو ہمارا تو ان کے مزار پہ جانا بھی جو عبث ہو جائے گا۔ اور ان کے وہاں سے یہی تعلیم ہے کہ تم اپنے مرشد کے بارگاہ میں، جیسے میں اپنی مرشد کی بارگاہ میں نے اپنے نفس کو مغلوب رکھا اور میرے مرشد کے حکم پر عمل کر کے میں نے جو دولت لازوال اور دولت عرفانی، دولت نورانی فیضانی پائی ہے، وہ تم بھی پاؤ۔ یہ ان کے مزارات سے یہی پیغام ظاہر و باہر اور عام ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اب اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ ابو المبارک مخزومی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جایا، ان کی بارگاہ کے مرید ہے۔ سیدنا غریب نواز علیہ رحمت رضوا شیخ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید علیہ رحمت رضوا کے جو ہے مرید ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے بزرگان دین کی، یہ کسی بڑے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہے اور ان کی صحبت یافتہ اور فیض یافتہ ہے، اور انہوں نے یہ دولت اپنے مرشد کے دامن سے پائی ہے۔ یہی پیغام ان کی مزاروں سے آج بھی جاری ہے کہ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں سے ان کی نگاہ ولایت لیجئے، کیونکہ وہ بقا والی نگاہ کے ساتھ آپ کو صرف نگاہ ہی نہیں بلکہ اپنے کلام سے اپنی بصارت سے نہیں، اپنے کلام سے، اپنی سماعت سے، اپنے وجود کے برکت سے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے اثر انداز کر کے اپنے نفس کو، آپ کے نفس کو مغلوب کر کے اسے جو ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لائق، اس کی بارگاہ کے لائق بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی نگاہ کا طلبگار بنائے اور ان کے نگاہ سے فیضان و کرم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کا با ادب بنائے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔